کر یعنی نماز اور خطبہ سننے کے لیے چل پڑو، دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ہاں، نماز جمعہ کے بعد اگر تم کاروبار کرنا چاہو، تجارت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک واقعہ بیان فرمایا جس میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تنبیہ کی گئی۔ دراصل ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کی تفصیلات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے، شروع میں نماز سے پہلے آپ خطبہ نہیں دیتے تھے بلکہ نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے، جیسا کہ عید کی نمازوں میں ہوتا ہے۔ عید کی نمازوں میں خطبہ کب دیا جاتا ہے؟ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی پہلے جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے نہیں ہوتا تھا، نماز کے بعد ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ اتنے میں مسجد کے باہر بازار میں، مارکیٹ میں اعلان ہوا کہ یمن سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے جس کے پاس اناج ہے، غلہ ہے، خرید و فروخت کی اشیاء ہے۔ جب یہ اعلان ہوا اور مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ نے بھی سنا اس اعلان کو، تو اس اعلان کو سنتے ہی اکثر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں سے خطبے کے دوران اٹھ گئے اور مسجد کے باہر آ گئے اور اس تجارتی قافلے کے پاس چل پڑے تاکہ اناج اور غلہ لے لیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں 10 یا 12 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، اور بات تو تکلیف کی ہے۔ ایک تو جو ہے خطبہ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے اٹھ کر چلے جائیں تو بات تکلیف کی ہے، تکلیف کی بات ہے، خوشی اور مسرت کی تو بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی، سامنے صرف جو ہے 10-12 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے سن رہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو خطبے کے دوران یہاں سے چل پڑے ہیں، اگر پورے کے پورے یہاں سے چلے جاتے اور ایک بھی یہاں پر باقی نہیں رہتا تو پھر سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتے اور اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا۔ لیکن یہ 2-4 لوگ، کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے رک گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اور آپ کے اس ارشاد اور فرمان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خطبہ جمعہ غیر معمولی خطبہ ہے، بڑا اہم خطبہ ہے،
اس کو جمعہ کے لیے سننا اور جمعہ کی نماز کے لیے اس کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ پر مر مٹنے والے، آپ کے نام پر قربان ہونے والے، وہ آپ کو چھوڑ کر آخر کیوں چلے گئے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی اور بات کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت معاشی اعتبار سے لوگ تندرستی سے گزر رہے تھے، اناج اور غلہ کمیاب ہو گیا تھا، دستیاب نہیں تھا۔ تو جب اچانک یہ اعلان ہوا تو صحابہ نکل پڑے تاکہ جو ہے جا کر کے اناج اور غلہ لے لیں، پتہ نہیں غلہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہاں پر اجتہادی لفزش ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ صحابہ یہ سمجھ بیٹھے کہ خطبہ سننا نماز کے لیے ضروری تو نہیں ہے، اگر کوئی خطبہ نہیں سنے گا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، تو لہذا چلے جانے میں کیا حرج ہے، اٹھ کر چلے گئے۔ لیکن قریبی لوگوں کی معمولی بات بھی بڑی بات ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ خطبے سے متعلق سورہ جمعہ کی یہ آخری آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس واقعے کے بعد اور ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کی ترتیب بدل ڈالی۔ پہلے خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، جب یہ واقعہ پیش آیا اور یہ سورت نازل ہوئی اور یہ آیتیں اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہے دینا شروع کیا، اس لیے کہ لوگ نماز کا تو انتظار کرتے ہیں، خطبے کا انتظار نہیں کرتے، اور لوگ جو ہے خطبے کی اہمیت بھی نہیں دیں گے کہ صاحب جو ہے خطبہ سننا کوئی ضروری تو نہیں ہے، بغیر اس کے بھی جو نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں امام صاحب کے اوپر ضروری ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو کر پڑھے، ورنہ جمعہ کی نماز تو نہیں ہو سکتی۔ اور ہم کیا، ہم تو مصلی ہیں، آزاد ویزا ہمارے پاس ہے، جب چاہے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض تو ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھتے ہیں، اور جب یہ اردو بیان جو ہے تقریر چلتی ہے، چلو بھئی مل صاحب کا ایک چلتے رہتا، ہر جمعہ کا بولے تو لوگ سنتے نہیں، لمبا لے کے بیٹھتے ہیں، وہاں کہیں کو جانا ہے، گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے جب تک آواز آتے رہتے۔ اس کے بعد جب بیان ہوتا اور سنتیں ادا کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں، اور خطبے کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر ایسا جیسا کہ بھئی مسجد میں آنا کوئی گناہ ہے، مسجد کے باہر جو ہے دروازے میں ٹھہر جاتے ہیں، اور کچھ تو جو ہے ٹیکا لگا کر جو ہے چپلوں کے پاس جو ہے بیٹھ جاتے ہیں جہاں چپل چھوڑے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے پچھلی صف میں نماز پڑھ کے وہیں سے جو ہے خدا حافظ کہہ کے نکل جاتے۔ تو اب جمعہ کی اور خطبہ جمعہ کی ہمارے پاس اہمیت کہاں ہے؟ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے ہم روزانہ دوپہر کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے۔ تو ظہر کی نماز میں 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے فرض جو امام صاحب پڑھاتے ہیں؟ کیا مولوی صاحب جی 4 رکعت پڑھتے نا بھائی،
مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ روز آنا ظہر میں 4 رکعت فرض ادا ہوتی ہے، لیکن جمعہ اتنا مبارک دن ہے تو اس دن تو ہمیں 8 رکعت پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے 4 رکعت کا بھی حکم نہیں دیا بلکہ 2 رکعت کا حکم دیا۔ کیوں آخر 2 رکعت ہے فرض نماز صرف جمعہ کی، 4 رکعت نہیں ہے، کیوں؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ چلو بھائی خطبہ جمعہ بھی سننا ہے، پھر 4 رکعت بھی پڑھنا ہے، تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی، اتنا بڑا وقت ہمارے پاس ہے کا؟ تو اللہ نے کیا کیا، اس کو مختصر کیا اور یہ کہا کہ 2 رکعت تمہاری کم کر دی گئی اور 2 رکعت فرض نماز پڑھو اور اس کے بعد تمہاری چھٹی۔ لیکن جو 2 رکعت اللہ نے کم فرمایا اس کا ثواب بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور وہ ثواب کہاں سے اللہ نے عطا فرمایا؟ وہ ثواب اللہ نے عطا فرمایا خطبے کے ذریعے سے۔ تو جو خطبہ دیا جاتا ہے جمعہ کا وہ خطبہ 2 رکعت فرض کی جگہ ہے، 2 رکعت فرض کی جگہ ہے۔ تو جو خطبے سے پہلے آ کر خطبے کو بغور سنتا ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، ڈولتا نہیں ہے، اور خطبے کے دوران بات نہیں کرتا، خطبے کے دوران ہنسی مذاق نہیں کرتا، خطبے کے دوران وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، صرف خطیب کو دیکھتا ہے اور خطبے کو سنتا ہے، بلکہ خطبے ہی کو سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا اسے ثواب عطا فرما۔ اس لیے یہ خطبے کے اوپر اگر آپ غور کریں گے اس کے احکام بھی نماز کے ساتھ ملتے جلتے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران ہم بات کر سکتے، نماز کے دوران کھا پی سکتے، اچھا نماز کے دوران اور کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہی اب جتنی حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ہو گئی، کھانا حرام، پینا حرام، بات کرنا حرام، چلنا حرام، پھرنا حرام، فوت کرنا، حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے اور اپنی جگہ سے نکلے تو اس وقت اب نہ نماز پڑھنا جائز ہے نہ کسی سے کلام کرنا جائز۔ نماز جیسی اہم عبادت، بڑی عبادت، جب خطبے کے دوران اس کو ادا کرنا ناجائز ہے تو پھر بات کہاں سے کر سکتے ہیں ہم بتائیے؟ اور جب نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تو سو کہاں سکتے ہیں بتائیے؟ آپ اونگ سکتے ہیں؟ آپ حرکت کر سکتے ہیں؟ آپ بلکہ جیسا بتایا گیا اس طرح خطبہ سننا ضروری ہے۔ آئیں، ادب سے آئیں، احترام سے آئیں، قدر کی نیت سے آئیں، عظمت کی نیت سے آئیں، اور آ کر کے یہاں پر اللہ کے گھر میں فقیر اور محتاج بن کر کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، خطبے کے اندر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ وہ سنیں۔ کیا بھی بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، خطبے کے دوران جب یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، کھیلنا، بات کرنا، حرکت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، نماز پڑھنا، گفتگو کرنا، یہ سب ناجائز ہے، تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ خطبے کے دوران امام صاحب خطبے میں آیت درود پڑھتے ہیں تو اس وقت درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ آیت درود ہے۔ اس آیت درود کو سن کر اکثر لوگ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آیا خطبے کے دوران جب یہ آیت درود کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بزرگوں اور عزیز دوستو، جب خطبے کے دوران نماز جیسی بڑی عبادت ادا کرنا جائز نہیں ہے تو پھر درود شریف پڑھنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے۔ اجازت نہیں ہے۔ آپ کتابیں نکالیے، علماء سے پوچھیے، مفتیوں سے پوچھیے، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ خطبے کے دوران آیت درود کی تلاوت کے بعد بھی درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت درود جو تلاوت کی جاتی ہے درود پڑھنے کے لیے ہے یا تلاوت کے لیے؟ بولو بھائی۔ ارے بھائی، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ زکات دو۔ اب میں یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا تقریر کے شروع میں یا تقریر کے دوران میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً کھڑے ہو کر اللہ اکبر نیت مان لیں گے۔ آپ فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر کے جو ہے غریبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے، مول صاحب آیت پڑھ دی ہے۔ ارے بھائی، مول صاحب یہ سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں کہ بھائی جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو، زکات فرض ہو جائے تو ادا کرو۔ اس کے اب پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت تم کھڑے ہو کر کے جو نماز کی نیت باندھنے لگ جاؤ یا جو ہے زکات دینے لگ جاؤ۔ اسی طرح علماء اکرام نے اور مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ خطبے کے دوران جو درود شریف کی آیت تلاوت کی جاتی ہے وہ درود پاک کا حکم تو سناتی ہے، لیکن اسی وقت تم کو پڑھنا اور ضروری لازم تو نہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ الگ ہے کہ سرکار کا جب نام آ جائے تو درود پڑھنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے، مستحب ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی درود پاک پڑھنا ہی چاہتا ہے، پڑھے بغیر اسے چین نہیں آتا، تو وہ زبان سے ادا نہ کرے خطبے کے دوران، بلکہ دل ہی دل میں وہ سوچ لے درود کو، دل ہی دل میں وہ درود پاک کو پڑھ لے۔ دل ہی دل میں پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا، لیکن آوازیں بلند نہ پڑے۔ پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے، اچھا ہم امام صاحب کو بنا دیے امام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ہماری طرف سے پوری نماز ادا کر رہا ہے اور ہم اس کی اقتدا کر رہے ہیں۔ امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے، امام ضم سورہ پڑھتا ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ پڑھتے ہیں نماز میں ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ایسے ہی خطبے کے دوران جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، درود شریف کی جو آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد امام خود جو ہے درود پاک پڑھتا ہے اس کے اندر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے میں امام صاحب خود پڑھتے ہیں درود پاک۔ جب امام صاحب خود درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ہم سب بیٹھ کر الحمدللہ درود پاک سن رہے ہیں تو پھر الگ سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سننے کا موقع۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب امام صاحب نے خود ادا کیا خطبے کے دوران تو ہماری طرف سے بھی درود ادا ہو گیا، پھر ہم کو الگ سے زبان سے حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ کہ پھر بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے زبان سے ادا نہ کرے بلکہ دل ہی دل کے اندر کیا کرے، وہ بولو بھائی دل ہی دل کے اندر وہ درود پڑھ لے، اجازت ہے۔
لیکن بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں. تو بہرحال جب صحابہ جو اٹھ کے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آیتیں اتر گئی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کا خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا نماز کے بعد، آپ نے جو جمعہ سے پہلے جو اس کو شروع فرمایا اور حکم یہ فرمایا کہ سب آئیں اور خطبہ جمعہ کو جو غور سے. اچھا، خطبے کا مقصد کیا ہے؟ خطبے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو سمجھو. ہمارا کو آج کل کس کا بھی مقصد نہیں معلوم، اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں معلوم. کہاں سے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ بھی نہیں معلوم. ایک صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے استری کے کپڑے مار کے کڑک نکل رہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں صاحب؟ نہیں معلوم. کہاں جا رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم. اور دیکھے تو گھوڑے پہ سوار ہے اور ماشاءاللہ کپڑے بھی اس طریقے پہنے ہوئے ہیں، دیکھنے میں صاحب سمجھ معلوم ہوتے ہیں، لیکن نہ کہاں سے آ رہے معلوم، نہ کہاں سے جا رہے وہ بھی معلوم. وہ گھوڑے والے کا حال آج میرا اور آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ تمہارے جینے کا مقصد، تمہاری پیدائش اور وفات کا مقصد، تمہاری زندگی کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری زندگی کا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے. اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تم کو تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ کون اچھا عمل کر کے اللہ کے پاس واپس لوٹتا ہے. نماز کا مقصد نہیں معلوم، روزے کا مقصد نہیں معلوم، اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جاؤ نماز کون پڑھے جو غریب ہو بیچارہ پریشان ہے. ارے بھائی آپ آئیے نماز کو، ہم کیوں آئیں گے ساتھ؟ ہم کو کیا تکلیف ہے؟ ہم تھوڑے غریب دکھ رہے ہیں آپ کو؟ روزہ وہ رکھے جو غریب ہو، جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو. اور ہمارے پاس ہم تو لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اس شہر کے امیر ترین ہیں، بلکہ اس ملک کے ہم مالداروں میں سے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانے کے لیے، تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ روزہ فقیر رکھیں، روزہ جو ہے محتاج اور غریب لوگ رکھیں، ہم کیوں رکھیں؟ یہ زبان سے کیوں نکلا؟ یہ اس لیے نکلا کہ نماز کا مقصد بھی نہیں معلوم، روزے کا مقصد نہیں معلوم، حج کا مقصد نہیں معلوم، نہ زکات کا مقصد. ایسے ہی جمعہ کے خطبے کا مقصد کیا ہے؟ جمعہ کے خطبے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید، تحمید، تقدیس، تسبیح بیان کرنا. جب خطبے کا مقصد اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بڑائی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی اور زبان نہیں چاہیے، عربی زبان ہی کافی، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. بعض لوگوں نے یوں تک کہا کہ صاحب وہ خطبہ جو عربی میں دیتے ہیں، عربی میں کیوں دیتے ہیں؟ خطبہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. بغیر سمجھے ہوئے خالی عربی میں پڑھ رہے ہیں. اس لیے جمعہ کا خطبہ اردو میں دو، جمعہ کا خطبہ انگلش میں دو، اور جمعہ کا خطبہ تیلگو میں دو. لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے نا. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ یہ کسی سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی تعریف ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے آیت پر آپ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو. اور وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ. کیا ہے جمعہ کا خطبہ؟ ایسے لوگ کل ہو کر کے یہ بولیں گے صاحب، امام صاحب سے بولیں گے صاحب آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ عربی میں ہے، عربی عرب میں چلتی ہے،
یہ ہندوستان ہے، یہاں انگلش چلتی ہے، ہندی چلتی ہے، تیلگو چلتی ہے، آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ دیں آپ، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں نہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ دیں آپ. کیا بھائی چل سکتا ہے ایسا؟ نماز ہو جائے گی؟ اسلام کے اوپر یہ خامخواہ کا اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طرح نماز میں صرف ترجمہ پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، ویسے ہی جمعہ کا خطبہ اگر عربی میں نہ پڑھا جائے، صرف اس کا ترجمہ سنا دیا جائے تو جمعہ کا خطبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جمعہ کے خطبے کا مقصد ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی. اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، جمعہ کی نماز کو، جمعہ کے خطبے کو معمولی نہ سمجھو. اس کی تیاری، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، وہ جمعرات کی شام سے، جسے ہم شام سمجھتے ہیں جمعہ کی جو رات ہے، اس وقت سے اس کا اہتمام کرو، صبح سے اس کا اہتمام کرو، اور جو وقت سے پہلے نہا دھو کر تیار ہو کر، بلکہ نہ صرف خطبہ جمعہ بلکہ یہاں پر ائمہ حضرات جو مطالعہ کر کے، محنت کر کے، دین کی نسبت سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے آپ تک جو باتیں پہنچاتے ہیں، اس کو غنیمت اور قیمتی سمجھ کر کے کان لگا کر کے سنو، تو دو باتیں جو نظروں سے، کانوں سے دل کے اندر اتریں گی، تو اس سے ہماری اصلاح ہوگی، ہماری تربیت ہوگی. ورنہ کہاں تربیت ہوگی، کہاں ہماری کیسے اصلاح ہو سکتی ہے بتائیے آپ. تو یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب تجارت کا اعلان سنتے ہیں، تجارتی قافلے کو دیکھتے ہیں، اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یا کسی بیکار اور لغو چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف پھیل پڑتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، بکھیر جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے، جیسا کہ ہوا تھا ایسا مسجد نبوی کے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور یہ لوگ کیوں اٹھے تھے؟ تجارت کا سامان آیا تھا، اناج اور غلہ لینے کے لیے گئے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ اللہ کے پاس جو سامان ہے وہ تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ تجارت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. خیر من اللہو ومن التجارہ، لہو لعب سے بہتر ہے. تم خطبہ چھوڑ کر باہر چلے گئے، تجارت کا مال، تجارت کا غلہ خریدنے کے لیے چلے گئے، یہ پانی ہے، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. لیکن خطبہ جس میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، تم غور سے سنو گے تو تمہارا یہ عمل تمہارے ساتھ آنے والا ہے. کھیل کود سے بہتر ہے خطبہ سننا. جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہم گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن مجید اعلان کرتا ہے یہ چیزیں سب ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی چیز تم خطبے میں آؤ، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو سنو، یہ عمل تمہارے ساتھ جانے والا ہے. خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. ارے بولے نہیں صاحب، تجارت کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کو جلدی جانا ہے، ہم جلدی وہاں سے نہیں آ سکتے، خطبہ ہونے کے بعد ہی ہم آئیں گے. تو اللہ کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ان کے اوپر تم بھروسہ مت کرو، تم اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، ایمان اور یقین کرتے ہوئے خطبے سے پہلے آ کر کے خطبہ تم سنو، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین. اب یہ آیت کریمہ آ گئی واللہ خیر الرازقین، یہ بڑی اہم آیت ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو اس آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، اس آیت کریمہ کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے،
اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اعتقاد کے ساتھ، مکمل پاکیزہ عقیدے کے ساتھ جو اس آیت کریمہ کا ورد ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین۔ اب آج کل ہے نا صاحب، تھوڑا اس کو بھی لگا کے دینا پڑتا، بچے جو ہے گولی نہیں کھا رہا تو اس کو کیا ہے تھوڑا میٹھا لگا کے اندر ڈالتے، پانی کا پورے میٹھے رہتے تھے، کڑوی رہے تو کھاتا بچہ۔ اب ایسا پڑھو بول تو سمجھ میں نہیں آتا، ایسا پڑھو بول تو آٹھاتے تو گئے۔ اب شروع کر دو جمعہ کے واسطے، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ میں مذاق میں نہیں بول رہا ہوں، پھر بھی اگر کوئی تلاوت کرے گا، اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے اس کے کاروبار میں، اس کی دکان میں، اس کے بزنس میں، اس کی تجارت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ واللہ خیر الرازقین۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، ہمارا جو اپنا موضوع چل رہا ہے وہ ہے جمعہ سے متعلق، جمعہ کے احکام، جمعہ کے فضائل، خطبے کے احکام، خطبے کے فضائل۔ ہم الحمدللہ جمعہ میں آتے ہیں، خطبے جمعہ کو سنتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ بڑے صاحب اتنا خطرناک بولے تو سمجھتے ہیں، ہمارے کو نہیں سمجھنا، تمہارے کو آتا سمجھ۔ اکثر بھائیوں کی بات میں بول رہا ہوں، اور ہم کو دلچسپی بھی نہیں ہے دین سے، اللہ معاف فرمائے۔ کبھی کوئی آ کے یہ نہیں پوچھا مول صاحب آپ جو خطبے میں پڑھتے ہیں اگر پڑھتے کیا ہے؟ پڑھتے تو اچھا ہے، نیند آتی ہے، جھومتے ہیں، لوری دیے جیسا محسوس ہوتا ہے، ماشاءاللہ پڑھتے تو اچھا ہے آپ، لیکن پڑھتے اگر کیا ہے نہیں معلوم صاحب۔ اور اخبار، ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی اچھی فوٹو دکھی، اس کو بھی دکھا، خود کو پڑھنے نہیں آتا، بازو والے کو ادھر چچا، پھپھا، خالو، اے بیٹا ادھر کیا ہے بیٹا اس کے اندر، ذرا پڑھ کے سنو۔ کئی رستے سے گزر رہی، کوئی خوبصورت دیدہ زیب، دل فریب، پرکشش پوسٹر لگا ہوا ہو اور سمجھ میں نہیں آتا، ذرا ادھر صاحب ذرا کیا لگا پڑھ کے سنو، بولتے نہیں وہ۔ ارے وہ تو چھوڑو، فون ہے نہیں ہے، فون کدھر گیا؟ یہاں ہے صاحب میں، ادھر نہیں ہے۔ اس میں بھی کچھ آ گیا، کمپنی والا کچھ تو بھیجا، فوراً پکڑتے کسی کا کیا ہے صاحب میسج آ رہا ہے دیکھو۔ دیکھتے دیکھتے واٹس ایپ پہ دیکھتے، فیس بک پہ دیکھتے دیکھتے ان پڑھ بھی پڑھنے لگے۔ اب جو کبھی تختی لے کے اسکول کو نہیں گئے تھے اور کسی استاد اور ٹیچر کے سامنے نہیں بیٹھے تھے، وہ بھی میسج پڑھنے لگے، واٹس ایپ سمجھنے لگے، فیس بک کے اوپر تصویریں دیکھنے لگے۔ کیوں ہوا صاحب؟ یہ دلچسپی ہے اس کے اندر، اس سے شوق ہے، اس سے ذوق ہے، اس میں فائدہ نظر آتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ کیا ہے صاحب؟ شب امام صاحب ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، دل کی بات بولے تو یہ ہے، مگر غصہ تو بڑا تھا، ایسا بولے کیا امام صاحب؟ ہم کبھی بولے، کبھی سنے ہماری زبان سے؟ ارے زبان نہیں بولتی، کچھ چیزیں انداز بھی بتا دیتے ہیں، کچھ لہجہ بھی بتا دیتا ہے، کچھ انداز بھی بتا دیتا ہے، اور چہرہ بھی بتا دیتا ہے دل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فکر ہی نہیں ہے، اگر پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں صاحب؟ وہ تو چھوڑو، آج تک ہم نماز کے بارے میں تحقیق نہیں کرے، نماز کا ریسرچ نہیں کرے، خطبہ تو بہت دور کی بات ہے جو جمعہ کو 8 دن کے بعد ایک بار ہوتا۔ کبھی ہم اذان کے کلمات پر ہم نے غور نہیں کیا۔ اگر وہ کلمات پر غور کرتے، جن کلمات کو سن کر اور جن کلمات کے معنی مفہوم کو سمجھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور ہم انسان اذان کے معنی بھی آج کریں، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی دکان میں نہیں، مکان میں نہیں، تجارت میں نہیں، شادیوں میں نہیں، دعوتوں میں نہیں، پیسوں میں نہیں، دولت میں نہیں، کامیابی ادھر ہے، نماز کی طرف آؤ۔ حیا علی الصلاح،
نماز کی طرف آؤ. اور فجر کی اذان میں اور ایک جملہ پڑھتے ہیں نا، کیا ہے وہ؟ الصلاۃ خیر من النوم. کبھی غور کیا ہم کہ ساری اذانوں میں یہ جملہ نہیں ہے، تو پھر فجر کی اذان میں یہ جملہ آ کر ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے نہیں؟ سوتے رہے روزی میں بے برکتی آئے گی، سوتے رہے صحت خراب ہو جائے گی، سوتے رہے گھر کے اندر نحوست آئے گی. اس لیے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اور ہم کیا بولتے؟ نیند نماز سے بہتر ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ان کلمات پر، ان جملوں پر جو ہم پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا ہے اثر؟ اللہ اکبر کے معنی ہم کو نہیں معلوم صاحب. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. ٹھیک ہے، معنی تو معلوم ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ بڑے ہیں تو کتنے بڑے ہیں، اس کا مطلب سمجھے ہم آج. اور اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں آئے امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر، ہو گئی نماز ہماری. پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا ادھر ادھر، دماغ میرا ادھر 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 ادھر. اللہ حفاظت فرمائے. اور کسی کو یہ فکر نہیں کہ ہم نماز کے اندر یہ چیزیں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم. کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ ہو یا اور بھی صورتیں ہو، یا تشہد ہو یا درود پاک ہو یا دعائیں معصورہ، جو نماز کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا نماز اتنی اچھی چیز ہے، پورا پڑھنے کے بعد آخر میں بندہ بول رہا ہے میں اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہوں، تو نماز پڑھنا ظلم ہے؟ پھر بندہ کیوں بول رہا ہے میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہوں؟ بندہ اللہ کے سامنے یہ اعتراف کر رہا ہے اے اللہ مجھے جیسا وضو کرنا چاہیے تھا، جیسے مجھے طہارت کرنی چاہیے تھی، جیسے مجھے نماز ادا کرنا چاہیے تھا، جیسا تشہد پڑھنا چاہیے تھا، جیسا درود پڑھنا چاہیے تھا، جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی، جیسے رکوع کرنا چاہیے تھا، جیسے سجدے کرنا چاہیے تھا، جیسا دھیان ہونا چاہیے تھا، جیسا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے تھا، اے اللہ میں نے اس میں سے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کرو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. پوری نماز ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کو کیوں کر رہا ہے مصلی؟ تو سلام کب کرتا آدمی؟ کہیں سے آیا تو سلام ہے، کہیں جا رہا ہے تو سلام ہے. یہ سلام کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو نماز سے پہلے ملے، سب ملے، اس کے بعد تو امام صاحب امام جو تکبیر بولے، امام صاحب بھی ایک دوسرے کو سلام کرے، اب جاتے ہوئے پھر مصافحہ کریں گے، پھر یہ سلام کیوں؟ بزرگوں اور عزیز دوستو، جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ سب سے جدا ہو کر کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، وہ کسی اور دنیا میں چلا گیا. اب جس کا ایمان جتنا ہے وہ وہاں تک پہنچے گا. کوئی صرف سجدے میں رہے گا، کوئی کچھ اوپر اٹھے گا، کوئی پہلے آسمان تک، کوئی دوسرے آسمان تک، کوئی عرش تک، کوئی خدا تک پہنچے گا. چلا گیا وہ، اور جب نماز ختم ہو رہی ہے تو وہاں سے آ رہا ہے. تو آنے والا سلام کرتا نہیں کرتا؟ اس لیے سلام ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ہمیں جو ہے اس کی دلچسپی نہیں. آج تو ارادہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے میں خطبہ جمعہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح کروں.
لیکن بات اسی کے متعلق کسی اور طرف نکل گئی، اس لیے وقت پورا ہو گیا۔ اب وقت سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس کے بعد جو ہے پھر ہماری حالت جو ہے بدلنے لگتی ہے، لگتی نہیں لگتی؟ اس لیے دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں خطبہ ہو یا اذان ہو یا